سمد کہتے ہیں اس ذات کو جو بے نیاز ہے، اس کا ہر کام ہر کسی کے بغیر ہو جائے اور کسی کا ایک بھی کام اس کے بغیر نہ ہو۔ سوچنے کی بات، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں اور مجھے پکارو میں سنتا ہوں، اور ہر وقت سنتا ہوں، کسی وقت میرا دروازہ بند کسی وقت بھی بند نہیں، جس وقت چاہو پکارو میں سنتا ہوں۔ پھر انسان کہے نہیں اللہ نہیں سنتا، فلاں سنتا ہے، اللہ غصہ آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ یا پھر حق بتانے والے علماء وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، لوگوں قصے کہانیوں کو چھوڑ دو، فلاں بابے نے کیا کہا، فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، یہ قصے کہانیاں ان کو چھوڑ دو، حقیقت کی طرف آ جاؤ۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے سچے فرامین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من تدخل النار جس کو داخل کر دے آگ میں، فقد اخزیتہ تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے کوئی بھی ظالموں کا مدد کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سن لیا، منادین پکارنے والے کی آواز کو، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف بلا رہا ہے کہ ان آمنو کہ ایمان لے آؤ، بربکم اپنے رب کے اوپر، فآمنا پس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا پس معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا سیئاتنا اور مٹا دے ہمارے گناہوں کو، وتوفنا مع الابرار اور ہمیں فوت کر نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا دے ہم کو، ما وعدتنا جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک اپنے رسولوں کے اوپر، ولا تخزنا یوم القیامہ اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے مزید انہی کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا من تدخل النار اے اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کر دے گا نا، فقد اخزیتہ تاکہ تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ وہ انسان رسوا ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے، تو انسان جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اسے بچا کے رکھے۔ فقد اخزیتہ تحقیق تو نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور پھر آج تو دنیا میں کہتے ہیں کہ فلاں چھڑا کے لے جائے گا، فلاں دھکے سے چھڑا لے گا، اسا فلاں جناب بابے دا لڑ پڑیا سن ڈر کسے دا نہیں، فلاں، یہ سب کچھ ڈرامے ہیں۔ اللہ فرما رہے وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا، ظالموں کا کوئی بھی مددگار، کوئی بھی وہاں سے چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ نفی شفاعت قہری یعنی دھکے سے چھڑانے والا، ویسے اللہ پاک کہے گا، علماء سے کہے گا، حافظوں سے کہے گا، امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کریں گے، لیکن سفارش ہوگی انہی کی جس کو اللہ چاہے گا، سفارش کرے گا وہی جس کو اللہ چاہے گا، اور سفارش کرنے والا بھی موحد ہوگا، جس کی سفارش ہوگی وہ بھی کون ہوگا؟ موحد ہوگا، توحید والا ہوگا، کسی گناہوں کی وجہ سے شرک نہیں کیا اس نے، باقی گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا تھا۔ رب العالمین نے کسی اپنے پیارے سے کہا کہ اس کی سفارش کر دے، میں تیری سفارش قبول کروں گا، اللہ نے اس کی سفارش کی اور اس کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ ایسا ہو جائے گا، لیکن دھکوں دھکی چھڑانے والا وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کی مجلس ہے، وہاں سے دھکے دھکے چھڑانے والا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان اپنا عقیدہ ٹھیک لے کے جائے گا، اعمال ٹھیک لے کے جائے گا تو کامیاب ہوگا۔ آگے فرمایا ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا بے شک ہم نے سن لیا، منادین اس آواز دینے والے کی آواز کو، ینادی للایمان جو ایمان کی طرف آواز دے رہا ہے۔ کیا بات کہہ رہا ہے کہ ان آمنو بربکم کہ تم ایمان لے اپنے رب کے اوپر۔ یہ منادی کون ہے؟ آواز دینے والا کون ہے؟ یا تو یہ اللہ کا قرآن ہے،
یا پھر قرآن کو بیان کرنے والے امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے کہ وہ بھی لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے ہیں، یا پھر حق بتانے والے علماء وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کہ وہ بھی لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ لوگوں قرآن کی طرف آ جاؤ، لوگوں قصے کہانیوں کو چھوڑ دو، فلاں بابے نے کیا کہا، فلاں رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا، یہ قصے کہانیاں ان کو چھوڑ دو، حقیقت کی طرف آ جاؤ۔ اور حقیقت کیا ہے؟ اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کے سچے فرامین۔ اور آگے فرمایا فآمنا، اے اللہ تو نے ہماری طرف ایک منادی بھیجا، پکارنے والا بھیجا، بلانے والا بھیجا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا۔ یا اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اور قبول فرمانے کے بعد کیا کر؟ ربنا فاغفر لنا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے سکتا ہے، اعمال کا وسیلہ انسان، یعنی اے اللہ ہم نے تیرے بلانے والے کی آواز کو سن لیا، جو تیری طرف سے بلانے والے آیا تھا اس کی آواز کو سنا، ہم ایمان بھی لے آئے، یا اللہ ہمارے اس ایمان لانے کا ہم تجھے وسیلہ پیش کرتے ہیں، کیا کر؟ فاغفر لنا، ہمارے گناہ کو کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کا وسیلہ دینا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کسی مردے کا وسیلہ دینا جائز ہے؟ کہیں بھی اس کو نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ یہاں بھی دیکھ لیں ربنا ربنا، جہاں بھی آئے گا ربنا ربنا آئے گا، اے اللہ یا رب یا، ایسے لفظ آئیں گے۔ کہیں بھی قرآن کریم میں یہ نہیں آئے گا کہ پچھلے پیغمبروں نے یا نبی علیہ السلام نے یا کسی اور نے اللہ کو درمیان میں کسی بزرگ یعنی کوئی مرے ہوئے کا واسطہ وسیلہ پیش کیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہی ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارنا ہے۔ سوچنے کی بات، عقل بھی یہی کہتی ہے کہ اللہ کہتا ہے میں شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور مجھے پکارو میں سنتا ہوں، اور ہر وقت سنتا ہوں، کسی وقت میرا دروازہ بند، کسی وقت بھی بند نہیں، جس وقت چاہو پکارو میں سنتا ہوں۔ پھر انسان کہے نہیں اللہ نہیں سنتا، فلاں سنتا ہے، اللہ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ غصہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں سنتا ہوں، ہر وقت سنتا ہوں، اور ہر کسی کی سنتا ہوں، لیکن یہ کہتا نہیں اللہ نہیں سنتا، میری فلاں اکھاں گا، او اللہ نو آکھے گا تو پھر میری اللہ منے گا۔ غصہ آئے گا نہیں؟ اللہ کو آئے گا۔ کتنا غصہ ہے، کیسا عجیب لگ رہا ہے۔ عقل بھی کہتی کہ ٹھیک نہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے پکارو، مجھے بلاؤ، حتیٰ کہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنا دیا، صرف سمجھانے کے لیے واقعہ ہے، وہ حقیقت پتہ نہیں اس کی ہے کہ نہیں۔ ایک بندہ 90 سال یا جتنے مرضی سال وہ یا سنم یا سنم یا سنم کرتا رہا۔ سنم کہتے ہیں بت کو، جس کو وہ اللہ کے علاوہ اپنی حاجت میں مشکل میں پکارتا ہوتا ہے، یا سنم کرتا رہا۔ ایک دن اچانک اس کو نیند آئی، سنم کہتے کہتے سمد اس کے منہ سے نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ سمد۔ سنم کہتے ہیں بت کو، سمد کہتے ہیں اللہ کی ذات کا نام ہے۔ سمد کہتے ہیں اس ذات کو جو بے نیاز ہے، اس کا ہر کام ہر کسی کے بغیر ہو جائے، اور کسی کا ایک بھی کام اس کے بغیر نہ ہو، اس کو سمد کہا جاتا ہے۔ اس سمد ذات کا اس نے نام لے لیا، فوراً سے اللہ نے فرمایا یا لبیک یا عبدی، ہاں میرے بندے بات کر، بتا کیا بات ہے؟ فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو اس نے سوتے سوتے کہا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلا زبان سے میں لفظ کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ اپنے معبود جس کو یہ سمجھتا تھا اس کو پکار رہا تھا، وہ بھی اس کو جواب نہیں دیتا، اگر میں بھی اس کو جواب نہ دوں پھر میرے میں اس میں فرق کیا رہے گا؟ ایسی ذات کو چھوڑ کے انسان کی سیو کی طرف بھاگتا پھر رہا ہے، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، یہ نہ کرے گا۔ بھائی مان عجیب دماغ بنایا ہوا ہے۔ سوچیں اللہ کی قرآن کی طرف آ جائیں۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ہر وقت ہر جگہ سے ہر کسی کی ہر بات کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ لہٰذا یہاں سے اعمال کا وسیلہ بالکل جائز ہو گیا۔ اور دوسری بات یہاں سے وسیلے کے بارے میں تھوڑی سی بات کر دوں کہ جو انسان زندہ ہو اس سے دعا کروانا بھی جائز ہے۔ زندہ ہو، اس کے اعتبار سے بزرگ آدمی ہے، اللہ کے ہاں چلو اس کا مقام زیادہ ہے، اس سے انسان کہہ دے کہ میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، اللہ والے سے کسی سے کہہ دے میرے لیے دعا کرنا، یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خود ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم عمرے کے لیے غالباً حج کے لیے جا رہے تھے، کہا کہ اپنے بھائی کو اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا۔ نبی علیہ السلام نے خود فاروق اعظم سے کہا ہے، تو مطلب یہ کسی زندہ کو دعا کے لیے کہنا بالکل جائز ہے، لیکن فوت ہو جانے کے بعد اس کا وسیلہ جائز ہے۔ کسی بھی حدیث میں صحیح میں نہیں ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ سب کوئی ڈرامے ہیں، اس میں کسی کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا ربنا فاغفر لنا، اے اللہ ہم نے ایمان لایا اور پھر تیری طرف بلانے والے کی بات کو مان لیا، لہذا فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہوں کو یا اللہ مٹا دے۔
جتنے بھی گناہ ہیں پچھلے سارے کے سارے گناہوں کو مٹا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، فوت ہو جاؤں، تو کن لوگوں کے ساتھ؟ مع الابرار، نیکوکار لوگوں کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں. یا اللہ، کتنی کمال کی دعا ہے. اللہ ہم سب کو بھی یہ نصیب فرمائے. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، دے ہم کو، ما وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا، اعلیٰ رسولی کا، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جو بھی تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ اپنا وعدہ پورا کر. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ اگر نیک اعمال کرو گے، عقیدہ صحیح رکھو گے، تمہیں جنت دوں گا، تمہاری جزا اچھی ہوگی، بدلہ اچھا ملے گا. اور اگر نیک اعمال نہ کیے، برے اعمال کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کر کے گئے، پھر جہنم ملے گی، برا بدلہ ملے گا. لہٰذا ربنا، اے اللہ، ہم نے تو مان لیا ہے. کیا کر لیا؟ ہم نے مان لیا ہے. پکارنے والے کی آواز کو بھی سن لیا ہے، ہم نے اس کو مان لیا، ایمان پکا ہو گیا. تو یا اللہ اپنا وعدہ پورا فرما، ہمیں اچھی جزا دے. تو ولا تخزینا یوم القیامہ، وہ جزا اچھی کیا ہے کہ کل قیامت کی دن ہے اللہ میں رسوا نہ کرنا. رسوا کی بات پیچھے آگے، جس کو تو نے جہنم میں داخل کر دیا وہ کیا ہو جائے گا؟ رسوا ہو جائے گا. مطلب یا اللہ ہمیں جہنم میں داخل نہ کرنا. انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ بے شک تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، جو وعدہ کرتا ہے بالکل ٹھیک کرتا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ کہنا، اس کو یہ بات کہنا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو یہ کہہ رہا گیا تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ہمیں دے، ہمیں ایسا کر. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کو، تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، لیکن اللہ ہمیں بھی ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس سے اچھا بدلہ مل جائے. مطلب اس کا یہ ہے کہ تو خلاف نہیں کرتا اپنے وعدے کے، لیکن ہم اپنے اعمال سے پتلی سے یا اللہ ہٹ سکتے ہیں، نیچے اتر سکتے ہیں. اے اللہ ہمیں ایسا کرنے کی ہمت دے ہی نہ کہ ہم تیری نافرمانی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کو انسان راضی کرے گا تو اللہ اس کو ضرور اچھا بدلہ دے گا. اگر انسان ناراض کر کے جائے گا تو اللہ اس کو برا بدلہ دے گا. اللہ پاک سے دعا اللہ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.